نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ۔ حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیو بسم اللہ۔ درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے صدقے سے خود درود میں دم درود آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان ویخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ صلوات۔ حضرات محترم، اللہ اپنا تعارف کراتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میں اللہ وہ ہوں کہ جس نے دو سمندر آپس میں ملا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کم فہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایک میٹھا سمندر ہے، ایک کھارا سمندر ہے۔ یہ دو سمندر اللہ نے ملائے، حالانکہ سمندر کے پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپس میں مل جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کھارا کون سا ہے، میٹھا کون سا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جب وارثان قرآن سے پوچھا گیا وہ دو سمندر کون سے ہیں تو انہوں نے وضاحت فرمائی کہ ایک سمندر ہے عصمت کا، ایک سمندر ہے ولایت کا۔ عصمت کے سمندر کو فاطمہ کہتے ہیں، ولایت کے سمندر کو علی کہتے ہیں۔ ان دو کو اللہ نے کس شان سے ملایا؟ تاریخ گواہ ہے کہ آفتاب رسالت افق منبر پہ چمک رہا تھا۔ ستاروں کی مانند صحابہ گرد و پیش تھے۔ اچانک کسی کے دل کی تمنا زبان پہ آئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ، موت فوت تو ہر بشر کے دامنگیر ہے، نہ جانے آفتاب رسالت کا سایہ ہمارے سروں سے کب اٹھ جائے، اس نور کی ضیاء باریوں سے ہم کب محروم ہو جائیں، اپنی زندگی میں فیصلہ تو کرتے جائیں۔ ہر خانوادہ فاطمہ کی شادی کا متمنی ہے، ان کی شادی کس سے ہوگی اور آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ یہ سننا تھا کہ حضور خاموش ہو گئے، وحی الہی کے بغیر کلام نہ کرنے والا رسول ہمتاً گوش ہو گیا۔ جبریل نے آ کے اللہ کا پیغام سنایا کہ یا رسول اللہ، ان خلافت کے تمنائیوں اور ان عقد سیدہ کے شیدائیوں سے کہہ دیں کہ آج رات آسمان سے ایک ستارہ اترنے والا ہے،
جس کے گھر وہ ستارہ اتر جائے وہی آپ کا جانشین بھی ہوگا اور فاطمہ کی شادی بھی اسی سے ہوگی۔ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ کی شادی کا آسمان کے ستارے سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا یاد رکھو فاطمہ بھی عرش کی رہنے والی ہے، جس سے نکاح ہوگا وہ بھی عرش کا ساکن ہے، میری جانشینی بھی عرش کا مسئلہ ہے، اس لیے انتظام عرش سے کیا جائے گا۔ یہ سن کر ہر شخص مجسمہ تمنا بنا ہوا اپنے اپنے گھروں میں آ گیا، گھروں کو سجا دیا، قالینیں بچھا دیں، گاؤ تکیے لگا دیے، ہری ہری جھنڈیاں لٹکا دیں، لوبان کا بخور جلا جلا کے دلوں کا بخار نکالا، گلدستوں سے گلدان بھرے، جھوٹی آرزوؤں سے داماں بھرے، گلوں میں گلوں کا ہار اس لیے پہنا کہ قسمت میں ہار تھی۔ مگر اس ستارے کا حقیقی حقدار، عابد شب زندہ دار، ایک شکستہ مصلی بچھائے ہوئے تکبیر کی ہزاروں آوازیں بلند کر رہا تھا۔ آفتاب عالمتاب مغربی گھاٹیوں میں چھپ رہا تھا، عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گل گشت کر رہی تھی، تارے نکل نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے، کہکشاں آسمانی پیشانی پر افشاں چھڑک رہی تھی، سیارے ستارے شادی کی خوشی میں ادھر ادھر رقصاں تھے، ثوابت نگراں تھے، قطب اپنی جگہ جمع ہوا دیکھ رہا تھا، جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی، کوثر و تسنیم سے زمین کی آبپاشی کی گئی، طوبہ کے سرو سے روش کو آراستہ کیا گیا، عنبر اشب کے سنگریزوں سے فرش چنا گیا، تخت فلک ستاروں کی چمک سے دمک رہا تھا، جس پر ثوابت کے ہیرے جڑے ہوئے تھے، کہکشاں کے چمکیلے نقش پڑے ہوئے تھے، چاند اپنی زوباریوں سے چار چاند لگا رہا تھا، فلک کے ملک انتظامیہ کمیٹی بنا کے مصروف انتظام تھے، انبیاء ما سلف اسی قسم کا جلسہ منعقد کر کے صدارت کی کرسی پر حضرت ابراہیم کو بٹھا رہے تھے، فضا میں شہاب ثاقب کی پھلجھڑیاں چھوٹ رہی تھی، قاب قوسین و ادنی علی اعلیٰ کا محل تھا۔ اچانک آسمان پہ سلطانی اعلان جاری ہوا، وہ آسمان کے نوری کمیوں، تمہارے سرداروں کے گھر شادی ہے، شادی کا پیغام لے کر کون جائے گا؟ اے سورج تو جائے گا؟ کہ یا اللہ شادیوں کا پیغام لے کر وہ کمی جاتا ہے جو غریب ہو، میں نے تو 12 برجوں کے آستانے پر جو ماتھا ٹیکا، اتنا نور ملا کہ کمی ہوئی ہی نہیں۔ فرمایا نہیں جانا چاہتا نہ جا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر تھوڑا ہی ہے۔ پھر پوچھا او چاند، وہ قمر، وہ میرے چاند تو جائے گا؟ یا اللہ محبوب کی گلی میں بھیج رہا ہے، جہاں انگلیاں ہلتی ہیں مجھ غریب کا سینہ پھٹ جاتا ہے، معاف کر دیا جاؤں تو بہتر کہ نہیں جانا چاہتا نہ جا، کوئی بات نہیں۔ پھر کون جائے گا؟ سید الملائکہ کی وردی پہنے ہوئے جبریل آ گیا، یا اللہ آج تک تو مجھے بھیجتا رہا، اب پوچھتا ہے کون جائے گا؟
اللہ نے کہا سن جبریل، تو ہے ڈاکیا، تیرا کام ہے خط لے جانا، لفافے لے جانا۔ آج کا کام اتنا عام ہے جو خطوں سے نہیں تاروں سے چلے گا۔ پھر اللہ نے پوچھا کیوں زہرہ ستارے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا یا اللہ، زہرا کی شادی کا پیغام زہرہ نہ لے جائے تو پھر کون جائے گا؟ اچھا جا۔ زہرہ نے چلنے کی تیاری کی، نور سے معمور تھا، خوشی کے نشے میں چور تھا، آسمانی امامہ سر پر، توکل کا کمر بند کمر میں، حبل اللہ کے ریسمان ساتھ لیا، حالتا کے خان سے زیادہ راہ ہمراہ لیا، تولا کا مسلح بغل میں لیا، تبرہ کا ڈنڈا ہاتھ میں لیا۔ پھر آواز آئی، رستہ دیکھا ہوا ہے یا کسی راہبر کو ساتھ بھیج دوں؟ کہنے لگا یا اللہ، تحت الثری سے لے کے عرش اولی تک، زمین سے لے کر آسمان تک، اس گھر کے علاوہ بھی کوئی رستہ ہے؟ آسمانی راہگیر جتنے گئے اسی رستے سے گئے، نبوت گئی تو اسی رستے سے، ولایت گئی تو اسی رستے سے، توریت گئی اسی رستے سے، انجیل گئی اسی رستے سے، قرآن گیا اسی رستے سے، آیت گئی تو اسی رستے سے، عفت گئی اسی رستے سے، ولایت گئی اسی رستے سے۔ نیلی چھت والے ناراض نہ ہونا، تیری خدائی بھی گئی تو اسی رستے سے۔ امامت کے دولہا کی بارات جائے گی تو اسی رستے سے جائے گی۔ زہرہ وہاں سے چل پڑا، اوپر سے آنے والی شے کا ہر ایک کو گمان ہوتا ہے میرے سر پہ آئی۔ ستارے نے سوچا اگر اچانک علی کی چوکھٹ پہ گرا دنیا کہے گی اتفاق ہو گیا، حادثہ ہو گیا، لہذا وہ رکا اور مدینے کا طواف شروع کر دیا۔ تو دنیا کو بتایا تمہارے لیے طواف کی جگہ ہے خانہ کعبہ، اگرچہ وہ بھی ہے علی کی ولادت گاہ، مگر ہم آسمان والوں کے لیے طواف کی جگہ ہے حیدر کرار کا گھر۔ اور طواف کرتے کرتے جب اسے ایسا در نظر آیا جہاں فرشتوں کی دربانی تھی، عصمت کا حصار تھا، عفت کے حجاب تھے، تقوی کا دور تھا، طاعت کی قناعت تھی، تطہیر کا فرش تھا، خاک شفا کا مصلی تھا، فاطمہ کی تسبیح تھی، پنجتن کا پنسورہ تھا، تکبیر کا ماحول تھا، تقدیس کی فضا تھی، ملکوت کے ہمہمے تھے، نبوت کی فانوس تھی، توحید کی شمع تھی۔ جہاں علم آدم کا زمردی فرش تھا، فہم نوح کی آبشاریں تھیں، صبر ایوب کا ستون تھا، زہد یحییٰ کی سقف تھی، جمال یوسف کی گلکاری تھی، ہیبت موسیٰ کا پہرا تھا، طریقت عیسیٰ کا جادہ تھا، باب مدینۃ العلم کا دروازہ تھا جس پر تطہیر کی چلمن لٹکی ہوئی تھی، اور سردار یعقوب خان کی نظر ایک فقرہ کرتا ہوں، ولایت کی اینٹوں پر عصمت کا پلستر تھا۔ حوریں جس کی محفل کا اہتمام کرتی تھیں، ملک در پہ قیام کرتے تھے، نبی جا کے سلام۔ جب ایسے در پہ آ کر گرا، ہر تمنائی کی کشتی مراد نامرادی کے ساحل میں غرق ہو گئے۔
تمناؤں پر پانی پھر گیا، گلدستوں اور گلوں کی محفل نبی کے گلوں سے تبدیل ہو گئی، گاؤ تکیوں سے تکیہ چھوٹا، بندی آسوں کا عصا ٹوٹا، ستارے نے آستان امامت پر سجدہ کر کے وہ عظمت حاصل کر لی کہ خدا اعلیٰ نے قسم کھا لی والنجم اذا ہوا، سبحان اللہ، اس ستارے کی قسم جو علی کی چوکھٹ چوم کے واپس جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، لو عزیزان محترم، زیادہ دیر زحمت دے نہیں سکتا، بیان سمیٹتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنے حکم سے پیغمبر کے ذریعے بحر عصمت اور بحر ولایت کو ملا دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جیسے ہی یہ دو سمندر ملے اللہ نے کہا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، تو ان کے ملتے ہی اس سے حسنین جیسے موتی پیدا ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا موتی حسن آیا، پھر حسین کی ولادت کا زمانہ آیا، اور وہ تھی شعبان کی 3 تاریخ جس میں کونین کا تیسرا امام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ ستارے کا آنا تو معجزہ ہے علی کا، مگر میں یہ کہتا ہوں یہ تو علی کے غلاموں کا بھی معجزہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب چاہیں وہ بلا لیں۔ جس کے غلام چلتے ہوئے سورج کو روک سکتے ہیں وہ ستارے نہیں اتار سکتے۔ علی کا معجزہ ستارے بلانا نہیں ہے، علی کے 2 معجزے ہیں، جیسے پیغمبر کے 2 معجزے ہیں۔ پیغمبر کے 2 معجزوں میں ایک قرآن ہے، ایک مولا علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، معجزہ اسے کہتے ہیں جو نہ سمجھ میں آئے نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکے، نہ قرآن کسی کی سمجھ میں آیا نہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ کر سکے، نہ مولا علی کسی کی سمجھ میں آیا نہ کوئی علی کا مقابلہ کر سکے۔ توجہ رہے، دنیا نے بڑی کوشش کی علی کو سمجھنے کی، سمجھے ہی نہیں۔ کہنے لگے چلو مل کے علی کو سمجھیں گے، جا کے دیکھا تو جو کی سوکھی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ رہا تھا، سمجھے بڑا ہی کمزور ہے، اس سے تو جو کی روٹی نہیں ٹوٹتی۔ کمزور سمجھ کے دوسرے دن لڑنے چلے گئے تو آنکھیں پھٹ گئیں کہ جس سے جو کی روٹی نہیں ٹوٹ رہی تھی، دوسرے دن دیکھا خیبر قدر انگلی پر پھرکی کی طرح گھما۔ بھی بیٹھے نعرہ مل کے مارو یار صحیح، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی آج تو نہیں سمجھ سکے علی کو، کل سمجھیں گے۔ سبحان اللہ، کل جا کے دیکھا تو علی سجدے میں ہے، پنڈلی سے آر پار تیر کھینچا گیا، علی کو پتہ بھی نہ چلا۔ ان کا بھائی یہ تو بڑا محو ہوتا ہے عبادت میں، تیر کا پتہ نہیں چلا۔ اسے اگلے دن جا کر جو دیکھا پھر پریشان ہو گئے کہ جسے تیر کا پتہ نہیں چلا اسی علی نے حالت نماز میں ذرا سے سائل کی صدا سن لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا بھائی یہ ہستی تو سمجھ سے بالاتر ہے، کل پتہ نہ چلا تیر کا، آج ذرا سے سائل کی آواز کیسے سن لی؟ مولوی پوری روایت تو پڑھتا نہیں، پوری روایت پڑھے تو مسئلہ سمجھ میں آئے۔ سائل نے مسجد کے دروازے پر 3 آوازیں دی تھیں، ہے کوئی اللہ نام پہ دینے والا، ہے کوئی اللہ نام پہ دینے والا،
ہے کوئی اللہ نام پہ دینے والا؟ مسجد تو نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، جب کسی نے جواب نہ دیا مایوس ہو کر آسمان کو دیکھ کے کہتا یا اللہ تیرے گھر کے در سے خالی جا رہا۔ مولا علی نے رکوع میں ہاتھ بڑھا دیا۔ پہلے کیوں نہ بڑھایا؟ پہلے مانگ رہا تھا وہ یہاں، چوتھی دفعہ وہاں آواز دی جہاں علی پہنچا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا تو اسے کیوں پریشان کرتا ہے، یہ تو میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے، تو میرے ہاتھ سے زکوٰۃ لے۔ تب ید اللہ نے زکوٰۃ۔ میں نے بڑا پوچھا مولویوں سے کہ مسجد جو نمازیوں سے بھری ہوئی تھی کسی اور کو خیال کیوں نہ آیا؟ اللہ کے گھر کی عزت ہی رکھ لیتا۔ مجھے کسی ملا نے تو جواب نہیں دیا، سردار یعقوب خان نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا نسیم صاحب گھر دی عزت دا خیال وہ کریندا ہے جڑا اس گھر جمے۔ پوری مسیح چوں کوئی اس گھر جمیا ہوندا تو جواب دیندا۔ میں ضلع سرگودا کے ایک گاؤں میں گیا، وہاں چند ملا بحث کر رہے ہوں۔ علی رکوع ہاتھ چایا پدھایا، مندری لبھائیوں سے فعل کثیر ہو گیا۔ علی دی نماز رہی کہ ترٹ گئی۔ اتنے میں پہنچ گیا، کہنے لگے یہ کولی پوچھو یہ بہوں علی علی کریں دے۔ میں کہا تسا کیا دیو؟ جنے اسا تو سمجھے تروٹ گئی۔ میں کہا میں تواڈا دل کیوں تروڑا؟ چلو میں بھی آدھا تروٹ گئی۔ بڑے خوش ہوئے، کیا کھاسو کیا پیسو؟ میں کہا تواڈا صاف پیسا۔ تواڈا سر کھاسا کہ تواڈے ساڈے کیا فرق ہے؟ تو سب یاد ہو تروٹ گئی ہے، سب یاد ہیں تروٹ گئی۔ میں کہا فرق دا پتہ تاں چل سی، میرے ایک سوال دا جواب دیو۔ میں کہ علی دیتی مندری اللہ کیا فرمایا کہ اللہ آیت بھیجی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ علی ولی ہے جو حالت رکوع میں انگوٹھیاں زکوٰۃ میں دے دیتا ہے۔ میں کہا کیوں مولوی ہو؟ علی دیتی مندری اللہ دے چھوڑی ولایت۔ تسا آدھو نماز ترٹ گئی، میں آدھا میں بھی ترٹ گئی، میں بھی آدھا۔ لیکن میرے ایک سوال دا جواب دیو، جس دی ترٹی ہوئی نماز تے اللہ ولایت دے چھوڑی ہو دی ثابت نماز تے کیا دے سی؟ اچھا نماز علی نے بھی پڑھی، نماز حسین نے بھی پڑھی۔ علی نے پڑھی مسجد کی چھاؤں میں، حسین نے پڑھی کڑکتی ہوئی دھوپ میں۔ زکوٰۃ علی نے بھی دی، زکوٰۃ حسین نے بھی دی۔ علی نے بھی انگوٹھی دی، حسین نے بھی انگوٹھی دی۔ علی نے انگوٹھی دی، انگلی بچ گئی۔ حسین نے انگوٹھی دی، انگلی کٹ گئی۔ ساری بہن زندگی بھر پریشان رہی،
کہ جس انگلی کو پکڑ کر اماں نے چلنا سکھایا تھا وہ کون لے گیا؟ تو حسین کی آواز آئی میری انگلی کو بھول جا، مجھے یہ بتا تیری چادر کون لے گیا؟ مگر بہن تو بہن تھی، عالمہ غیر معلمہ بہن کہنے لگی حسین مجھے یاد ہے عید کا دن تھا، اماں نے جنت کے درزی سے تیرا عید کا جوڑا منگوایا تھا، وہ جنت بھی موجود ہے، وہ درزی بھی موجود ہے، میری زبان میں اماں والا اثر بھی ہے، صرف اجازت لینے آئی ہوں، اگر اجازت دے دے تو اماں نے جس سے تیرا عید کا جوڑا منگوایا تھا آج بہن اسی درزی سے تیرا کفن منگوا لے۔ لاش تڑپ گئی، آواز آئی میری بہن تکلیف نہ کر، جن ظالموں نے انگوٹھی کے لالچ میں میری انگلی نہیں چھوڑی وہ عید جنت کا کفن چھوڑ دیں گے؟ بے کفن دفن ہو جانے دے، کوئی بات نہیں۔ بہن نے کہا حسین تو شہنشاہ ہے، ہو جا اپنی مرضی سے دفن، مگر ایک میرا وعدہ سن لے، تیری بے کفنی کا اتنا پرچار کروں گی، وعدہ کرتی ہوں قیامت تک ہر مرنے والا تیرے کربلا کا کفن نہ مانگے مجھے بہن نہ کہنا۔ آج ہر ایک کی خواہش ہوتی مجھے کربلا کا کفن ملے، اللہ آپ کو شام لے جائے وہاں چادریں لٹکی بھی ملتی، ہر خاتون سر پہ چادر رکھتی ہے پھر بی بی کی زری پر جاتی ہے۔ بس بھائیوں بیان میرا ختم ہو گیا، ایک دیکھی بھالی چیز عرض کرتا ہوں آپ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہات کی ان پڑھ عورت بھی جب اذان سنتی ہے سر پہ کپڑا رکھ لیتی، ایسا ہے یہ نہیں؟ یہ اس کو کس نے سبق سکھایا ہے؟ اسی شہزادی نے جس نے بازار سے دربار تک 15 اذانیں سنی اور ہر اذان پہ کہتی رہی اذان آ رہی ہو چادر دو میرا سر کھلا ہوا ہے۔ اچھا عزیزو، خدا ان بہن بھائیوں کے صدقے میں اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے اور پڑھنے والوں کی زبان میں تاثیر عطا کرے، بیماروں کو شفائے کاملہ ملے، بے اولادوں کو اولاد سے سرفراز فرمائے۔ اچھا بھائی زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔